بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ تازہ ترین خبریں اور تجزیے اور تبصرے حاضر خدمت ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ نوکریاں ختم کر دی ہیں اور جون 2025 تک اور کئی ہزار یا لاکھوں میں نوکریاں ختم کر دی جائیں گی، کیونکہ یہ IMF کی ڈیمانڈ ہے۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح سمت میں ہم جا رہے ہیں اور اکانومی بہتر ہو گئی ہے، یعنی لوگوں کو بے روزگار کر کے، لوگوں کو غریب کر کے وہ کہہ رہے ہیں جی اکانومی بالکل صحیح سمت جا رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی مہنگائی ختم کرنے کی بات نہیں، یہ غریب کو مارنے کی بات ہے۔ میں پوری تفصیل آپ کو دوں گا اس کی۔ پھر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے اس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ دسمبر سے جنوری میں آیا، جنوری سے اب 6 جنوری سے آگے 13 جنوری پہ چلا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی جو انفارمیشن ہے ہمارے پاس آئی ہے کہ بنیادی طور پر کیا پرابلم ہے، جج صاحب فیصلہ کیوں نہیں کر رہے، ان پر دباؤ کیا ہے، اور اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے حکومت کیا کچھ کر رہی ہے، یہ میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو آغاز ہے وہ میں کروں گا بڑی اہم سٹوری سے کہ بشرا بی بی کے خلاف جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، پارٹی کے اندر ایک کیمپین سی چل نکلی ہے، اور مختلف جو پی ٹی آئی کے وہ رہنما جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ عمران خان صاحب کی جو احتجاج کی اپیلیں ہیں اس پر اس طریقے سے انہوں نے ایکٹ نہیں کیا جیسے ان سے توقع کی جا رہی تھی، وہ بظاہر اس کیمپین کے پیچھے لگ رہے ہیں اور ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی کے فیصلے جو ہیں وہ بشرا بی بی کر رہی ہیں۔ حالانکہ کل عمران خان صاحب نے اس بات کی بھرپور تردید کی کہ بشرا بی بی کی کسی سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، بشرا بی بی کہیں پر کوئی مذاکرات کو ہینڈل کر رہی ہیں یا ان کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کا کسی طرح کے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ وہ مذاکرات میں کروں گا، یہ مذاکراتی کمیٹی کر رہی ہے، لیکن مجھ سے پوچھے بغیر یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو بشرا بی بی کو اس کے اندر ڈریگ ان کرنے کی کوشش در حقیقت تہمت ہے، الزام ہے۔ اور اب ذرا آج تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں کہ جب بشرا بی بی پر الزام لگتا ہے تو در حقیقت وہ الزام لگتا کس پر ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی جو عمران خان کی اہلیہ ہیں وہ مداخلت کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو کنٹینشن ہے کہ موروثی سیاست کو وہ انڈورس نہیں کرتے، در حقیقت وہ موروثی سیاست پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو یہ نام بشرا بی بی کا، لیکن یہ تنقید عمران خان پر ہے۔ اب قاضی انور صاحب نے بھی آج بڑے سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پشاور میں اس طرح کے الزام تراشی کی گئی کہ بشرا بی بی نے انصاف لائرز فورم جو ہے اس میں مداخلت کی ہے، کسی بندے کو ہٹوایا ہے، میرے سے ملاقات ہوئی ہے، نہ انہوں نے کہا مجھ سے ملاقات ہوئی، نہ کسی بندے کو ہٹوایا، نہ انہوں نے انصاف لائرز فورم میں کسی کی سازش کی، نہ کسی کو ہٹوانے میں کوئی انہوں نے رول پلے کیا۔ تو یہ سب کچھ ایک منظم، بظاہر ایک منظم کیمپین ہے۔ اس کیمپین کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ جناب یہاں پر سے جو بشرا بی بی صاحب ہیں ان کو پشاور سے نکالا جائے۔ ایک اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب وہ سی ایم ہاؤس میں ہیں تو نیب کی ٹیم کو جو ایکسیس ہے سی ایم ہاؤس کی وہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ سی ایم کی منظوری کے بغیر کیسے وہ وہاں پر جا سکتی ہے؟ تو جو بشرا بی بی کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ 26 نومبر کو جو سب کچھ ہوا اس میں بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنما یہ ہم ان کو سنتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو گیا تھا سنگجانی میں جانے کا، بشرا بی بی نے انکار کیا۔ حالانکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ عمران خان صاحب کا کوئی ویڈیو پیغام تھا، نہ کوئی آڈیو پیغام تھا، نہ انہوں نے اس بات کی اپروول دی تھی۔ اور بشرا بی بی صاحبہ نے صرف یہ کہا تھا کہ جب تک عمران خان صاحب کی ہدایت نہیں آتی، یا وہ لینڈ لائن سے کال کر لیں یا وہ اپنا کوئی میسج دے دیں، اس وقت تک ہم کسی اور جگہ نہیں جائیں گے، ڈی چوک ہم نے جانا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ ورکرز کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور جس انداز میں ان کو گاڑی کو وہاں سے لے جایا گیا، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کی گئی ان کی مرضی کے بغیر۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ اس لیے کیا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جان کو خطرہ تھا اور یہ بیسٹ کورس آف ایکشن تھا کہ ان کو وہاں سے اس طریقے سے لے جایا جائے۔ لیکن
جو بات سامنے آئی ہے پچھلے چند دنوں میں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو تنقید کا نشانہ، اب آپ یہ دیکھیں فیصل وافڈا جیسے آدمی نے یہ کہا کہ بشرا بی بی جب تک عمران خان کے ساتھ ہیں تب تک عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا اور وہ پارٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں. تو جو فیصل وافڈا کی بات کو فالو کر رہا ہے، جو پارٹی کے اندر اس تاثر کو تقویت دے رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ وہ عمران خان پر ڈائریکٹ تنقید تو ہو نہیں سکتی، تو بشرا بی بی کا نام لے کے ان پر آپ تنقید کر رہے ہیں. یہ تحقیقات کس نے کروانی؟ کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت پارٹی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور چلا رہا ہے عمران خان صاحب کے بعد. تو پھر اگر علی امین صاحب چلا رہے ہیں تو علی امین صاحب جواب دیں، اس کی تحقیقات کروائیں کہ یہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیمپین کون کر رہا ہے. آپ پارٹی کو چلا رہے ہیں، آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں، اس کو پتہ کروائیں، اور کہ یہ کیمپین کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا مقصد کیا ہے. بہرحال یہ کیمپین چل رہی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کیمپین بشرا بی بی کے خلاف نہیں ہے، یہ عمران خان کو بشرا بی بی کا نام لے کے بدنام کرنے کی کوشش ہے تاکہ ورکرز کے دلوں میں ڈالا جائے کہ وہ بھی موروثی سیاست پر بلیو کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی فیملی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، یا وہ ایک کمزور آدمی ہے جو اپنی اہلیہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. یہ الزام لگانے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ میں نے آپ کو نام بھی بتا دیا کہ ٹی وی پہ آگے کس نے یہ کہا. اب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا، ہمیں یہ بتایا گیا بڑے اہم کوارٹر سے کہ جو جج ہیں رانا ناصر جاوید، ان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف فیصلہ کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سارے کیس میں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا جس کی بنا پر میں عمران خان صاحب کو سزا دوں. تو آپ مجھے ڈھونڈ کے بتا دیں کوئی پوائنٹ کہ یہ ہے تو میں اس پر سزا سنا دوں گا. تو 4 یا 5 ججز ہیں، یہ میری اطلاع ہے، ظاہر ہے میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا، اور نیب کے ایک اعلیٰ عہدیدار ان کے ساتھ بیٹھ کے جو کہ ماضی میں جج رہے ہیں، وہ یہ نقطہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ارک ریزی کر رہے ہیں کہ کون سے پوائنٹ پر عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزا دی جائے. اور جب تک ان کی ارک ریزی پوری نہیں ہوتی، رانا صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ میں سزا نہیں دوں گا. اچھا، اب ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بات یہ بھی پتہ چلی ہے کہ شاید کچھ اور وجوہات بھی ہوں گی اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو سزا ہی سنائی جائے گی، کیونکہ اس وقت حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان نکلیں، بنی گالا چلے جائیں، نتھیا گلی چلے جائیں. کوئی یہ جو بیانیہ حکومت بنانا چاہتی ہے کہ ہم نے انہیں ریلیف دے دیا اور وہاں پر انہیں بھیج دیا اور مذاکرات ہو رہے ہیں، کسی طریقے سے اس میں کامیابی ہو جائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ بیانیہ وہ بنا نہیں پائیں گے. لوگ اب اس مڈل لیڈرشپ پر بھی انحصار نہیں کرتے، وہ عمران خان کو دیکھتے ہیں. اور کل کی جو گفتگو تھی عمران خان نے سب کو جو ایکسپوز کر دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ کوئی کسی کی میں نے کوئی تعریف نہیں کی کیونکہ کسی کا کوئی کام ہی ایسا نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ ہر چیز ایکسپوز ہوگی اور کوئی بیانیہ بظاہر بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور عمران خان کسی ڈیل کے بغیر نکلیں گے، وہ کوئی ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جناب 1.5 لاکھ نوکریاں ختم کر دی ہیں، جون تک لاکھوں نوکریاں مزید ختم ہو جائیں گی. یہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے اور وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رائٹ کورس آف ایکشن ہے. غریب کی نوکری ختم کرنا یہ صحیح کورس آف ایکشن ہے. اور اگر آپ نے پیسے ختم کرنے ہیں، خرچے کم کرنے ہیں، تو ان وزرائے اعلیٰ کے، وزرائے اعظموں کے، گورنروں کے خرچے کم کریں. یہ لوگوں کو مارنے پیٹنے کے لیے پولیس ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں کی تعداد میں موو کرتے ہیں، اس پر جو خرچے ہیں کروڑوں اربوں روپے، اس کو کم کریں. غریب کی نوکری مت ختم کریں. اور آئی ایم ایف کون ہوتا ہے پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنے والا؟ اور دیکھیں یہ اس وقت جو صورتحال ہے، وزیر خزانہ جس کو رائٹ کورس آف ایکشن کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی اخراجات ختم کرنے ہیں، یہ مہنگائی ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی، اخراجات ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ غریب کو مارنے کی بات ہو رہی ہے. ویری سیڈ. کھڑے ہونا چاہیے اس پر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، نون لیگ کے اندر سے آواز اٹھنی چاہیے کہ جناب یہ وزیر خزانہ صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن یہ خاندانوں کے غلاموں کے غلام ہیں جس غلامی کو عمران خان ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہاں ہے آصف زرداری؟ جواب دیں. یہ 1.5 لاکھ نوکری جو ختم کی ہے، بلاول بھٹو جو غریبوں کا چیمپئن بنتا ہے، یہ
ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی یہ تعلیم تھی، یہ ان کا موٹو تھا. ویری سیڈ، ویری سیڈ. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.